الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله خالق كل شيء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صديق أكس حسن كمال محمد است فاروق دل جاه جلال محمد است عثمان زراع شمع جمال محمد است وحیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم دقا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر ولی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل و غیاب و جستجو عشق و حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نام تیرے محیط میں حباب اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کا شکر عظیم ہے کہ اس نے اپنے کرم کے صدقے میں اپنے در پر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مناسبت سے حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ سب تعریفوں کا مالک ہے، کائنات کا بادشاہ حقیقی، مستعان بھی ہے، رحمان بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ چرند و پرند کائنات کی یہ بستی جس نے بسائی ہے وہ اللہ ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اسی کی سب بادشاہی ہے جو مالک یوم الدین ہے، جس نے اپنی تقدیر سے ازل سے اپنے محبوب کو اس کائنات کے ہست بود کا رہبر و رہنما بنا کر رحمت للعالمین کی چادر پہنا کر اس ہست و بود کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
کروڑوں کھربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ کی نسبت، آپ کے صدقے سے، آپ کی ذات کے سبب سے تمام صحابہ کرام، ازواج طاہرات، آل پاک کے حضور، ذوات قدسیہ پر بھی کروڑوں کھربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رب ذوالجلال کے اندر قبول و منظور فرمایا جائے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بالائے اقدس میں حاضر خدمت تھا۔ آقا کی بارگاہ ناز میں ملاقات کا شرف مل رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ والضحیٰ کی مسکراہٹیں لے رہے تھے۔ میں نے پوچھنے چاہنے کی خواہش تو ضرور کی، مگر زبان پر الفاظ نہ آئے۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا اور میرے الفاظ حضور کی بارگاہ تک پہنچتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہی مخاطب ہو کر فرمایا، ابی طلحہ، ابھی مہمان اللہ کریم نے میری بارگاہ میں بھیجا تھا، جبریل امین آیا اور میری بارگاہ میں اللہ کی طرف سے خوشخبری لایا تھا۔ خوشخبری جو مجھے ملی ہے، جو بشارت مجھے ملی ہے، وہ پہلے تم خوش نصیب ہو کے جسے میں جبریل کے جانے کے بعد سنانے لگا ہوں۔ آقا کی بارگاہ سے جب یہ بشارت کا تحفہ مل رہا تھا، ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کیا انتہا تھی۔ لکھنے والوں نے اپنے الفاظ میں جس حد تک اس محبت کو پرویا وہ بھی اپنی لائق تحسین ہے، لیکن حقیقت کی خبر تو ابی طلحہ سے پوچھا جائے کہ وہ اس وقت کی مٹھاس کیا تھی۔ بس الفاظ کی کہانی آپ تک اسپیکر کی وساطت سے جتنے بھی مسلمان بہنیں بھائی سنتے ہیں، نمازی حضرات سنتے ہیں، میرے آپ سب کے لیے یہ ایک خوبی ہوگی، ایک بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اس بشارت کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ مٹھاس جو ابی طلحہ کو نصیب ہوئی تھی، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو چاہنے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی، سخیوں کی مال میں اور ان کی خیرات میں کمینوں کا ضرور حصہ ہوتا ہے۔ بس ہم بھی ان کے در کے ایسے ہی گداکار ہیں اور مانگنے والوں میں بکاریوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابی طلحہ کی اس محبت و خلوص کے نیت سے جو بشارت سنی تھی وہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی طلحہ، جبریل امین نے مجھے بشارت دی کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور یہ خوشخبری سنا دو کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ اللہ کی حبیب پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 1000 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص امت میں سے 1000 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو رب تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے، جبریل امین بھی پیغام لے کر آئے، اس پیغام کا حصہ یہ تھا، اس شخص کے اندر سے اللہ نفاق بھی ختم کر دے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس پیاری حسین ادا سے جو اندازہ لگانا چاہیے، جو لگنا چاہیے، وہ یہی ہے، یہ امت بڑی مقدر والی ہے۔ اس امت کے مقدر کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اس امت جس میں ہم سب موجود ہیں، اس امت کا مقدر اتنا حسین ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مت حالات کے دگدوں پر جائیے، حالات کا نقشہ کچھ اور کہتا ہے، امت کے مقدر کی بات ہو رہی ہے۔ امت کا مقدر اتنا حسین ہے جس کی ایک بشارت ہی اتنی ہے، باقی تو معاملات ابھی بہت دور ہیں۔ یہ
کوشش کر لیجئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جمعے والے اور جمعے کے نمازی آنے والے اور بیٹھنے والے سننے والے مرد خواتین تمام کے تمام وہ اس بات کو سنیں اور اس کو اپنے عمل میں لیں۔ یہ خیرات سمیٹنے کی ہے، یہ بڑی قیمتی متاع ہے جس کے لیے اتنا انعام کائنات کا بادشاہ خود عطا کر رہا ہو اور حبیب پر اپنی بشارت دیتا ہو۔ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب صحابی تھے جو یہ بشارت لے کر گئے۔ آپ ہی سے یہ روایت ہے اور یہ اس کتاب کا حصہ میں آپ کو سنا رہا تھا جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل الخیرات کے اندر اس درود شریف کی اس روایت کو بھی لکھا۔ آج میں نے اسی کو پڑھا اور ہو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے تاکہ ہم بھی اس خیرات کو پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے سورہ زمر 23ویں پارے کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا جو فرما بردار ہے؟ یہ دونوں جاننے والا اور انجانے والا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت کے مصداق جو شخصیات ہیں ان میں عالی مرتبہ بڑی بڑی قابل قدر شخصیات موجود ہیں، لیکن جس ہستی کا آج ذکر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے پہلے سائنسدان جابر بن حیان کے درمیان کا جو ایک واقعہ بڑا حسین الفاظ میں لکھا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو رہے گی۔ رجب کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے تو رجب کے مہینے کے اندر بڑی بڑی قابل قدر شخصیات کی کچھ کی پیدائش ہے، کچھ کی وفات ہے، اور وفات پانے والوں میں امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو لہٰذا ذکر کی مناسبت سے نہیں بلکہ میں شخصیت کے اعتبار سے، میں تاریخ کے اعتبار سے نہیں کہ تاریخ وفات کیا ہے، بلکہ میں مہینے کی تاریخ پر بھی نہیں جاتا کہ رجب شریف کے حوالے سے، بلکہ شخصیت کی تقریب اور ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، ان کی علمی قابلیت کے اعتبار سے میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تاریخی اعتبار سے غالباً 120 ہجری کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے پہلے سائنسدان جو جابر بن حیان رحمہ اللہ ہیں، یہ طرطوس ایک جگہ کا نام بتایا جاتا ہے اور یہ سمندر کے کنارے کنارے ان کا وطن موجود پیدائشی وطن جو ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کے والد دونوں باپ بیٹا مل کر مچھلی پکڑتے تھے اور ایک جگہ پر اونچے ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ کر پکاتے اور کھا لیتے۔ یہ پھر اسی طرح کا مشغلہ ان کا جاری تھا۔ جابر بن حیان چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت اپنے والد سے توتی باتیں کرتے۔ یہ واقعہ ان کا باپ کے ساتھ یہاں شروع ہوا کہ وہ والد ماجد سے کچھ باتیں پوچھتے جاتے، لیکن والد ماجد اپنے بچے کی اس ذہانت پر اس وقت میں حیران تھے۔ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے جن کا جواب میرے پاس نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ جب اوپر کی اونچائی سے نیچے ڈھلان کی طرف آتے تو پوچھا جاتا کہ یہ سمندری جو جہاز ہیں، یہ پوچھا گیا کہ یہ اتنے بحری بیڑے جو ہیں یہ سمندر کے بیچ میں پانی سے چلتے ہیں، پانی پر آ کر رک جاتے ہیں، کنارے کے اوپر ساحل سمندر کے اوپر رک جاتے ہیں، ابا جان بتائیے کہ یہ پہاڑوں پر کیوں نہیں چڑھ جاتے، اونچے ٹیلے پر کیوں نہیں چڑھتے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ پوچھتے کہ زمین سے
یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے گے۔ والد ماجد بتاتے کہ یہ زمین سے نکلتا ہے، زمین سے کیسے بنتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ وہ کہتے کہ اس کا جواب میں تمہیں بتاؤں گا بیٹا۔ تو وہ جب یہ باتیں کرتے جاتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، تو زمانہ گزرتا رہا، تو جب کچھ عمر کو بڑے جوان ہوئے، 9-10 سال کی 12 سال کی عمر میں آئے، اس وقت میں یہ سوال اسی طرح جب باپ سے کر رہے تھے تو اس سے پوچھا جاتا کہ یہ سوال کے سوال میں کیے جا رہے ہیں، سونا بنتا کیسے ہے، اس کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ ہر بات پر وہ جواب دیتے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر یہ پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، وہ کیسے بناتے ہیں۔ اب یہ تو عقیدہ ہے کہ اللہ بناتا ہے، جو پوچھا جاتا کیسے بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک تجرباتی بات تھی۔ تو والد ماجد پھر کرتے کہ معذرت کرتے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر پہ نہ رہا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے میرے پیر گھر آئیں گے، میرے بزرگ میرے شیخ گھر آئیں گے، یہ سوالات میں تیرے ان کے پاس رکھوں گا، وہ ان کا جواب دیں گے۔ اس زمانے کے اندر اس گفتگو کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ قرون اولیٰ کا زمانہ ہے۔ قرون اولیٰ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے قریب ترین کا زمانہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ، میرے اس طرح آج کل ہم کہتے ہیں ہمارے پیر آئیں گے، ہمارے بزرگ آئیں گے، تو انہوں نے کہا میرے شیخ گھر میں آئیں گے تو پیر صاحب کی خدمت میں یہ سوالات رکھے جائیں گے اور آپ کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا۔ اس زمانے کے ماحول کے اندر بڑوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کا اس قدر لحاظ کرتے تھے، اور رواج اتنا تھا کہ صاحب علم لوگوں کے پاس جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ ماحول یہ بتا رہا ہے۔ تبھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بات کی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ پیر بھی کیسے پیر تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم عطا کیا تھا، خالی تویز بتی والے تو تھے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک خرابی ہے، میں دور نہیں جاتا، چند منٹ کی بات کرتے کراتے آخر پہ ان کے والد غالباً وفات پا گئی۔ یہ بات آپ کی والدہ تک منتقل ہوئی۔ اپنی والدہ سے انہوں نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے۔ وہ پیر صاحب میرے والد کہا کرتے تھے پیر صاحب ہمارے گھر تشریف نہیں لائے، میرے سوال تو برے رہ گئے۔ تو اسی اثنا کے اندر کوفہ کی سرزمین کے اندر بسنے والے ایک عظیم شہری، ایک اسلام کی ایک ہیرو شخصیت، ایک بڑی نامی گرامی جانی پہچانی شخصیت، حضرت نعمان بن ثابت کے فرزند ارجمند حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا گھر تھا۔ اور آپ چونکہ ایرانی تھے تو ایران والوں پر بھی اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی۔ کسی زمانے کے اندر ہر سرزمین اللہ کی ہے، تو اللہ نے ہر مٹی میں سے اپنے مرضی کے مطابق کے گوہر نایاب پیدا کیے انسانی شکل میں بھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان میں جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایران کے رہنے والے تھے، تو لہٰذا یہ ایران سے منتقل ہو کر کوفہ میں گئے۔ اب کوفہ میں جا کر بسنے لگے۔ کمال شخصیت ہے، کون نہیں جانتا، فقہ حنفی کے بانی۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگ بڑے کتار اندر کتار، یعنی اکٹھے ہو کر 10-10 20-20 40-40 50-50 آدمی ان کے گھر کی طرف جا رہے۔ تو وہ پرانا ایک ماحول تھا، تھوڑا سا تصور لیتے تو پرانے ماحول میں کوئی آتا جاتا کسی کا مہمانوں کو پتہ سارے گاؤں میں برادری کو چھوڑ کے دوسروں کو بھی لاتا تھا کہ آج فلاں کے گھر مہمان آئے، تو اتنے بندے جائیں تو کیسے پتہ چل جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ بڑی جوک در جوک جو ہے نا وہ لوگ فلاں گھر میں جا رہے۔ تو والدہ کو ذرائع سے خبر موصول ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کے چھٹے امام، جس کو ششم کہا جاتا فارسی کے اندر، امام ششم، یہ 12 امام جو معصومین گنے جاتے ہیں، ان کے ہاں معصومین کا درجہ، ہمارے ہاں 12 امام ہم نام
امام سے جانتے ہیں، ہم شخصیات سے واقف ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. وہ ہمارے 4 امام برحق ہیں نا، 4 امام. تو اب یہ جو 12 کی لسٹ گنی ہے یہ اہل بیت اطہار کے وہ پاکیزہ شخصیات ہیں جو حضرت امام زین العابدین سے لے کر نیچے تک آئے. تو ان میں سے چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ بتایا گیا کہ آج وہ ان کے گھر تشریف لائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گھر تشریف لائے ہیں. تو ماں کو جب پتہ چلا کہ شیخ تو آگے، اب انہوں نے خواتین کے ذریعے سے پیغام ان کے اہل خانہ یعنی امام پاک کے امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ جب شیخ گھر میں آئے ہیں تو میں پھر آنا چاہتی ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم انتقال لینا پڑے گا، آپ براہ کرم میرے بیچ میں معاون بنے اور ان کا ٹائم میرے لیے لے دیں. ایسا طے ہو گیا. آگے لوگوں کا رات کے وقت میں تو جمع گفیر رہا، صبح کی انتظار لوگوں کو پھر سورج چڑھتے ہی جیسی آنکھ سورج نے کھولی، کرنیں ابھی ٹوٹی ہی کہ لوگ دیکھا کہ دروازے کے اوپر لائن کھڑی ہے اور قطار میں کھڑے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو مائی صاحبہ نے جا کر پوچھا، جابر بن حیان کی والدہ نے پوچھا کہ یہ لوگوں کا ہجوم کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں اندر مہمان آئے ہیں، انہیں ملنے کے لیے انتظار میں. کہا کون مہمان ہے؟ تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. اندر گئے، مستورات میں بیٹھی، بیٹا بھی ساتھ میں ہے. قرآن کریم کا جو میں نے حصہ اٹھایا اس پر یہ فرمایا، پوچھا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے کہی کہ کیا پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک انجان آدمی اور جانا ہوا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ تھا. اس میرٹ پر میں نے بات اٹھائی، یہاں سے یہ بات چلی، کہاں سے پہنچے اور کہاں پہنچ گئے. اب یہاں پر آگے بات وہ جو سوالات اپنے باپ سے کرتے تھے کہ یہ بحری بیڑیے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں نہیں چڑھتے، سونا کیسے کہاں سے بنتا ہے، کون بناتا ہے، یہ سب سوالات اپنی جگہ پر موجود تھے. شیخ کی بارگاہ میں پہنچ کے جب آپ کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اہلیہ کی طرف سے امام صاحب تک بات پہنچی تو آپ نے امام پاک کی کان میں بات کی کہ کچھ مہمان خاص ہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم انہیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا ہاں. پوچھا گیا کون ہے؟ تو امام پاک کی نظر پاک کمال ایسے کی میاں نظر تھی کہ کیا کہنے، پتہ تو چل گیا ان کو کہ کون آئے. تو لوگوں کو کہا آپ ذرا رکیے گا، میں اکیلا جاؤں گا، میرے انتظار میں رہے، میں واپس آتا ہوں. جا کر بیٹھے، بات مائی صاحبہ سے 4 بار پوچھا، ٹھیک ہے. ساری باتیں ہونے کے بعد پوچھا گیا کیسے آنا ہو، کیا کام ہے؟ تو پوچھا گیا کہ میرا یہ بیٹا تھا اور یہ اپنے باپ سے سوال کرتا تھا کہ یہ بحری بیڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں نہیں چلتے، سمندر ہی میں تیرتے رہتے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ سونا اور چاندی یہ کون بناتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ باتیں پوچھتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کے اوپر نظر رکھی تو نظر میں ابھی یہ باتیں تھیں کہ پوچھا گیا ہاں تم پڑھتے بھی ہو؟ کہا مطالعہ پڑھتا رہتا. یہاں تک کہ اس وقت میں کیا دیا کہ میں علم کیمیا پڑھ چکا ہوں. علم کیمیا جس کو آج کل کی جدید تعلیم میں ہم کہتے ہیں کیمسٹری پڑھی. کیمسٹری، یہ کیمسٹری بہت چھوٹی بک ہے، کیمیا کا علم بہت وسیع ہے. اسلامی علوم کے اندر علم کیمیا کی ایک بڑی دور ایک مطلب یہ لینتھنگ مضمون ہے، یہ لمبا، اس کی گہرائی کو بھی پاس ہے. کہا کہ میں نہیں پڑھا. اچھا. امام صاحب نے فرمایا کہ سوالات یہ تھے نا تیرے کہ تو پوچھتا تھا کہ جہاز پہاڑوں کے پر چڑھتے ہیں، یہ چاندی کیسے بنتی ہے، کون بناتا ہے، یہ سونا کیسے بنتا ہے، کون بناتا ہے، یہ تھے تیرے سوال. جی. دیکھ کر پہچان کہ میرے سوالات ابھی میرے پاس ہیں، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں سوال لے کر آتا. سائل تو میں ہوں، مسئول وہ تھے کہ جو سوال کا جواب دیتے، لیکن ایسا الٹ ہو گیا کہ اب پوچھنے لگے یہی تھے نا تیرے سوال. تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ باپ کی وہ بات یاد آ گئی، والد کی وہ بات یاد ہے کہ میرے شیخ گھر میں آئیں گے نا
جب پیر صاحب میرے گھر میں آئیں گے تو ہم ان سے آپ کے سوالات رکھیں گے، آپ کے جوابات تسلی بخش دیے جائیں گے۔ یہ بات جب دیکھی، آمنا سامنا ہوا، تجربے کی یہ بات تھی کہ اس پر آ کر حیران ہوگی کہ ان کو کس نے بنایا۔ اس وقت میں کہنے لگے کہ میں آپ کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ دستبوسی کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ بھی چومے، احترام بھی دیا، اور ساتھ ہی میں یہ حیرانی سے پوچھا کہ آپ کو میرے سوال بتائے کسی؟ ہاں، اس بات کو چھوڑ دیں، آگے چلتے۔ تو انہیں پوچھا تھا کہ جہاز پہاڑوں کی چوٹی پر کیسے، یہ کیوں نہیں اڑتے، سمندر میں کیوں رہتے ہیں، سونا چاندی کون بناتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ تو اس میں دیکھا کہ اتنی بڑی لائبریری، گھر کا ماحول یہ تھا کہ اندر دیکھا گیا جب آپ ان باتوں سے ہٹ کر کہ میں نے گھر میں آنا ہے، آپ کے گھر میں آؤں گا، اگلی بات مزید ہو جائے گی۔ تو گھر میں تشریف لے گئے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہاں سے اٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر سے اٹھ کر جب باقی گھر میں ٹائم دیا، گھر کے اندر دیکھا ایک بڑی لائبریری ہے، بڑی کتابیں دیکھی، تو جابر بن حیان کی لائبریری کو دیکھ کر کہا یہ کتاب بھی پڑھی ہوگی، یہ بھی پڑھی ہوگی، یہ بھی پڑھی ہوگی، یہ بھی پڑھی ہوگی۔ کہاں ایسے ہی ایسے ہاں، کہ پھر کیا بات ہے، یہ تعریف ہے، پھر کیا بات ہے، بڑے لکھے بندے۔ جابر بن حیان بھی تو کوئی معمولی نہیں تھا نا، وہ آنے والے دور کا وہی بنا جو زمانے نے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے تھے۔ ان بات سے پوچھنے کے بعد فرمایا یہ بتاؤ، تیرے سارے سوالات میں نے سن لی اور میں جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تم دے دو بس۔ جابر بن حیان کہنے لگے وہ کون سا سوال؟ کہا کوئی ایسی چیز بھی ہے، ایسی چیز بھی ہے کوئی جو تولی نہ جا سکتی ہو، جس کا وزن نہ کیا جا سکتا ہو، کوئی ایسی چیز ہے، اس کا نام بتا دو۔ جابر بن حیان ہکے بکے رہے، جواب ہی کوئی نہیں۔ کہا ابھی شیخ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ کہا بڑی بڑی کتابیں رکھنے والا، مطالعہ کرنے والا، انگریزی کرنے والا، وہ نہیں جانتا۔ چلو خیر، اس کی بات آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، اگر تم نے سونے چاندی کے مطلب کوئی بات جاننی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تمہیں ایک کتاب میں بتاتا ہوں، اور وہ دنیا میں سب سے پہلا انسان ہے جس نے لکھی ہے، اس سے پہلے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں۔ کہا کون سی؟ کہا القراطیس اس کتاب کا نام ہے۔ ہماری اہل بیت اطہار سے اس کی ذاتی دشمنی تھی، اور ذاتی دشمنی اس کی حد تک رہی۔ ہم کسی سے ذاتی انتقام تو نہیں لیتے، ہمارا شیوا نہیں، لیکن یزید کی دشمنی ہمارے بڑوں کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ اس نے ہمارا قتل عام کیا، ناحق قتل کیا، خون بہایا۔ لیکن اس کا بیٹا، وہ یزید کا بیٹا جس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا مصنف وہ ہے، کہا وہ کتاب ملے گی کہاں سے؟ کہا اور کہیں سے ملے یا نہ ملے، لیکن جعفر صادق کے گھر سے تمہیں مل جائے گا۔ یہ کتاب القراطیس آج بھی مشہور ہے، اس کے علاوہ کسی نے اپنی لکھی ہوگی، اس کی تشریح آگے بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوگی، لیکن یہ کتاب یزید کے بیٹے نے لکھی تھی، اور یہ واحد کتاب تھی اس وقت منظر عام پر آئی۔ آپ نے کہا کہ یہ اس کا علم تو حاصل کر، اور اس کے علم سے بعد تیرا جواب اس کتاب میں آ جائے گا۔ کس میں؟ سونے چاندی کو بنایا کیسے جاتا ہے، پگھلایا کیسے جاتا ہے، پھر اس سے پھر کیسے بنایا جاتا ہے، یہ تمہیں اس سے مل جائے گا۔ یزید کے اس بیٹے کی قبر آج بھی شام میں موجود ہے۔ جانے والے، جو ٹریول کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، وہ دیکھتے ہیں کہ شام میں اس کی قبر پر ایک ایک دن کے اندر منو پھول چڑھاتے ہیں لوگ۔ یہ وہی یزید ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال وہی ہے جو بڑوں کا تھا، لیکن اس کے بیٹے کی قبر پر منو پھول چڑھتے ہیں۔ اس کا کارنامہ صرف اتنا تھا کہ جب وقت وصال قریب میں آیا تو اس وقت میں یزید بیمار ہوا، تو اس نے کہا کہ میرا جانشین چونکہ میرا پتر ہی ہوگا، تو اس سے کہا کہ آؤ یہ اقتدار سنبھالو، میرے بعد کا جانشین تم ہو۔ اس نے کہا تھا میں ایسے اقتدار پر تھوکتا بھی نہیں
جس اقتدار کی خاطر آل رسول کا خون بہایا تھا، آپ نے آپ کو الگ کر لیا۔ اللہ نے اس احترام کے سبب سے اس کا نام اہل بیت اطہار کی ان پاکیزہ شخصیات کی نگاہوں میں بھی اتنا اعلیٰ بنا دیا، اور قبر پر یزید کی قبر کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا ہوگا، پتہ ہی نہیں کسی کو، نام صرف بتایا جاتا ہے۔ چرند درند حشرات الارض بھی وہاں سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس کے پتر کی قبر پر مانو پھول چڑھتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی کتاب کو پڑھ لیں۔ کتاب جب وہ لائبریری سے کہا گیا کہ مجھ سے لے لینا، لے لی۔ یہاں جابر بن حیان لکھتے ہیں کہ میں حج پر چلا اور عمرے کے لیے چلا، تو میں نے کہا کہ والدہ کی نصیحت کی ہے کہ شیخ سے مل جاؤں، اور شیخ اس وقت میں مدینہ شریف میں موجود تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں موجود۔ یہ ترتوس سے چلے، سیدھا مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف پہنچ کر سلام عرض کیا، کتاب لی، کتاب لے کر مقام روحا پر پہنچے۔ مقام روحا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جگہ واقع ہے، اس پر پہنچے تو کتاب پڑھتے پڑھتے ان کو پتہ چل گیا کہ اس کتاب میں وہ بات جو میرا سوال تھا کہ سونے اور چاندی کے متعلق جو بات تھی وہ موجود ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک انگوٹھی سونے کی دی اور چاندی رکھ کر انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ تجربہ کرنے کے ساتھ ہی چونکہ اندر کی سائنس تو جابر بن حیان کے سینے میں موجود تھی، تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کیا کہ گرم پانی لیا، گرم پانی لے کر ایک میں سونے کی وہ انگوٹھی ڈال دی، انگوشتی ڈال دی، اور ایک میں پانی ڈالا اور چاندی ڈال دی۔ جب ڈالی تو کیفیت یہ رہی کہ پھر اس کو وزن کرنے کے لیے پہلے خالص تولا کہ انگوٹھی بھی رکھی اور خشک چاندی بھی رکھی، کوئی پانی وانی نہیں ڈالا، تو دونوں کا وزن برابر، دونوں کا وزن برابر۔ جب پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کے ساتھ ہی دونوں کو پھر تولا تو ان کا وزن برابر نہیں تھا۔ تو ہا ہا کرتے یعنی کہ عربی کے اندر ایک لہجہ ہے کہ جس کو ہا 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 کرتے، انہوں نے کہا اوئے ہوئے 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 کیا بات ہے، میرے سوال کا جواب تو مجھے مل گیا، اب ظاہر کرتے چلتے وہیں سے پڑھتے ہیں، کہنے لگے اماں جان پھر چلتے شیخ کے پاس۔ اچھا ماں کا دل لے گئے، کہا شیخ سے ایک سوال رہ گیا پوچھنا۔ جا کر پہنچے تو کہنے لگے کہ شیخ راستے میں تھا کہ مجھے یہ بات نظر آئی، میں نے یہ معاملہ دیکھا، اب بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق پاک مسکرا کر کے لگے اور پلیالوں کا اجے دے میں تینوں سونے نہیں حقیقت اسی نے سونا بڑھنا کی طرح پگلایا گیا جانا تھی سونے نو بنایا گیا جانا، تو کس بات داد کو بڑھنا لگے کہ اس نے اصل حقیقت میں دسی نہیں۔ اچھا کہنے لگے کیا دیکھا؟ کہا جی یہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ جب اپنا دل میں یہ تھا کہ عمرہ کر کے آؤں تو پھر مزید اس کی تفصیل، صرف اتنی بات بتانے کے لیے گئے تھے کہ یہ ماجرا میں نے دیکھا کہ ان کا وزن برابر نہیں، اکیلا تولا بغیر پانی کے تو وزن برابر ہے، پانی میں ڈالا ہے تو وزن برابر نہیں آتا۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے کہنے لگے کہ یہ بات تو مجھے معلوم ہے، دنیا میں یہاں پر میں رک کر یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے پہلے جو سونے کو پگھلا کر پانی سے پھر سونا بنانے والا موجد کا نام جابر بن حیان ہے۔ سونے کی اس طرح کی تخلیق، اس طرح کی کاریگری کرنے والا فنکار پہلے کوئی نہیں تھا، بعد میں ہزاروں ہوں، لیکن جابر بن حیان کا فارمولہ ہی اپنایا جاتا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد دل میں تھا کہ عمرہ کر کے آؤں گا تو مزید بیٹھ کر شیخ سے سوالات پوچھوں گا اور اپنے جواب دوں گا، لیکن آپ نے بٹھا لیا، آپ نے کہا کہ کوئی جابر بن حیان اے دس یہ کوئی کہ سونے نو چاندی نو تولنے شولنے والا بھی کوئی پیمانہ تخلیق کیتا کہ خالی اتنے تک کہ مجھے کہا تو مطلب کس طرح پگھلا کے کس طرح بنانا وجہ سے کیا؟ آپ نے فرمایا شیخ عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کا زہد اور آپ کا علم جو کمال جو مہارت ہے اس کو دیکھ کر مجھے یہ بات معلوم ہوئی، اپنے سوال میں تھا آپ ہی بتائیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک وزن جو ہے نا وہ جو پگھلایا تھا، پہلے پانی میں چھوڑا پھر یہ ترازو پہ لایا، اس سے کہنے لگے میں نے ایک پیمانہ تخلیق کیا جس کا نام ہے میزان الہوا۔ یہ ایک اندازہ ہے جو صرافہ لوگوں کے پاس، صراف کے پاس سونے کے کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے سے بات۔
تو کہنے لگے کہ میں نے ایک ٹکورے کی شکل، آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا جو سونار کی دکان پہ چلے جاؤ جب وہاں جاتے رہتے ہو نا کہتے ہو تو اس کے تولنے کے لیے دونوں طرف میں یہ بنے ہوئی ٹکوری تولنے کا پیمانہ دیکھا، یہ پیمانہ اس سائز کا، اس اندازے کا، اس شکل کا ڈیزائن کرنے والا موجد جابر بن حیان، انہوں نے کہا میں نے ٹکورے کی شکل میں یہ چیز تخلیق کی ہے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے یہ کیا تھا تو برابر نہیں آیا. کہا بھلے لوگ تو نے کیا ڈالا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک طرف میں ہائیڈرو ایسڈ ڈالا تھا اور ایک طرف میں نائٹرو ایسڈ ڈالا تھا، یہ کیمیکل کے نام. تو پھر میں نے ناپا تو یہ برابر میں نہیں آیا. تو ماجرا کیا ہے؟ امام جعفر صادق پاک کی نگاہ علم دیکھیے، آپ کا وسیع النظر ہونا، وسیع القلب ہونا، آپ کی علمی وضاحت کو دیکھیے کہ اس استاد کی بھی کیا مراتب ہے جو جابر بن حیان کو تیار کر کے یہاں پر اس مقام تک لاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے جو عمل کیا ہے یہ کیمیکل ہے، کیمیکل کے بیچ میں جب تم سونا ڈالو گے تو یہ وہ حیت نہیں رکھے گا جو تم چاہتے ہو. بات یہ ہے کہ اعمال اپنا اوزان جو ہے وہ یہ جو چیزیں وزن کی جاتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اشکال الاعمال یوزن. فرمایا گیا کہ جو چیزیں آپ تولتے ہو ان کی اصل جو چیز، یہاں پر معاملہ یہ رہ گیا ہے جو سوالات میں یہاں پر چھوڑ کر اگلی بات اپنے آپ کے اختتام کی طرف مزید اگلے جملے کے اوپر یہ بات لے کر آتا ہوں. فرمایا گیا کہ یہ دونوں برابر اس لیے نہیں، تو نے ان کی حیت شکلی کو دیکھا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا. حقیقت جو ہے ان کے بیچ میں اگر حجم کو دیکھا جائے تو حجم اپنی جگہ پر ملٹی پلائی ہو کر وزن وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو. اگر خالص تولو گے تو اس کا وزن اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اور اگر کیمیکل ڈالو گے تو ان کی حیت تبدیل ہو جائے گی، اب وہ کسی صورت میں برابر میں نہیں آئیں گے. جابر بن حیان نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہاں پر چھوڑ کر آپ کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا. یہاں پر یہ بات آئی، اس نے کہا حضرت شیخ مجھے ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں، بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شے تلتی ہے مگر اس کی نوعیت، حالت نوعی اور ہوتی ہے اور حالت حقیقی کوئی اور ہوتی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتی. لہذا یہاں سے مجھے سوال آیا، کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا معیار ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب کے اعمال تولیں گے، وزن ہوگا، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال ابھرا اس بات سے کہ لوگوں کے اعمال تولیں گے تو وہ کس طرح ہوگا؟ اس پیمانے کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حالت نوعی وہ نہیں جو حقیقت میں ہے، جو حقیقت میں ہے وہ نو میں نہیں ہوتی. بظاہر سونے کو جب پگھلا لیا جائے تو خالص ڈیلی لائیں تو وہ برابر میں نہیں، اور جب اس کو پگھلا لیا جائے تو پھر اس کی دھات بنتی ہے جب، تو پھر ظاہر بات ہے ان کی آپس میں میزان برابر میں نہیں رہتا، یہ ترازو کا پلڑا برابر میں نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ پھر وہ جو ترازو لگے گا تو پھر اس کے اوپر پھر کیسے اوزان برابر میں آئیں گے؟ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سوال ایک ہی پوچھا تھا آپ سے کہ آپ بتاؤ کہ وہ کون سی شے ہے جو تولے نہیں سکتی، بس اس کا جواب دو. تو مسلمانوں کا پہلا سائنسدان جس کے بارے میں اس کی انسائکلوپیڈیا کرتے وقت انگریز سائنسدان یہ کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ we appreciate the teacher of the جابر بن حیان. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کس کو؟ جابر بن حیان کے استاد کو، اس لیے کہ آج تک نہیں بلکہ بعد والی زندگی کے اندر بھی جابر بن حیان جیسا پتر کوئی اور نہیں پیدا ہو سکتا. یہ تقریر کرنے والا، علم کیمیا کی موجد کرنے والا، یہ نمونے تلاش کرنے والا، سونے اور چاندی کے کان کو یوں پلٹا کر ان کو دھات کی شکل میں تبدیل کرنے والا، ان کو پہلے گال پگھلانے والا، پھر اس سے مختلف چیزیں بنانے والا، یہ فارمولے ایجاد کرنے والا جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی وسیع ہے کہ اگلا جس کا پیر اتنا کامل ہے مرید بھی تو ظاہر بات ہے اسی طرح کا جاذب نظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکان امت کا صدقہ ہم سب کو علم کی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.